الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. الحدیث. معزز حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں اس کو بتائیں گے. قرآن کریم کی سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ان 8 لوگوں کے علاوہ کسی 9ویں قسم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. وہ 8 لوگ کون ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. الآیہ. بے شک زکاتیں کس کے لیے ہیں؟ للفقراء. نمبر 1، فقیروں کے لیے. فقراء فقیر کی جمع ہے. فقیر کون ہے؟ اس کی 2 تعریفیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، فقیر وہ ہے جس کے پاس حیات زندگی کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں، آدھی ضرورتیں بھی مکمل نہ ہوتی ہوں، وہ فقیر ہو. مثال کے طور پر اس کے گھر کی بنیادی ضرورت ہے 25,000 روپے میں اخراجات ہوتے ہیں، اس کے 12,500 روپے بھی میسر نہ ہو گھر کے اخراجات کے لیے، تو ایسا آدمی فقیر ہے. بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے فقیر وہ ہے جو لوگوں سے کھل کر مانگ لیتا ہے. بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو لوگوں سے کھل کر مانگ لیتا ہے، وہ فقیر ہے. نمبر 2، والمساکین. مساکین مسکین کی جمع. مسکین کون ہے؟ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسکین وہ نہیں جس کو تم 1 لقمہ یا 2 لقمے دے دو، یا 1 کھجور یا 2 کھجور دے دو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. نہیں، وہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں ہے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، وہ مسکین ہے. دوسری تعریف علماء نے یہ بیان کی ہے، مسکین وہ ہے جس کی گھر کی بنیادی ضروریات مکمل نہ ہوتی ہوں، گھر کے اخراجات اس کی سیلری سے یا اس کی تنخواہ سے یا اس کی انکم سے مکمل نہ ہوتے ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تنخواہ بڑی ہوتی ہے، جیسے 40,000 ہوتے ہیں، 50,000 ہوتی ہے تنخواہ، مگر ان کے اخراجات اس سے اور کئی زیادہ ہوتے ہیں. گھر پر بیوی، اولاد، والدین، بھائی بہن سب ماتحت میں رہتے ہیں لوگ، تو وہ بھی مسکین ہے. بس مسکین کو تلاشنے کی ضرورت ہے. مسکین پوچھتا نہیں ہے، مسکین کو تلاشنے کی ضرورت ہے. تو یہ نمبر 2 ہو گئے، فقیر اور مسکین. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فقیر اس کو پاس بھی بنیادی ضرورت نہیں ہوتی ہے مگر یہ مانگ لیتا ہے. مسکین وہ ہے اس کے پاس بھی بنیادی ضرورتیں مکمل نہیں ہوتی ہیں مگر وہ مانگتا نہیں ہے. ہاں، فقیر سے آپ لوگ یہ مراد نہ لیں جو اپنا پیشہ مانگنا بنا لیا ہے، یہ فقیر نہیں ہوتا. جیسے گاؤں سے آ گئے، 1 مہینے کے لیے رمضان میں سیٹل ہو گئے شہر میں، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، صرف اور صرف پیسہ جماتے جا رہے ہیں، یا کوئی اپنا پیر توڑ لیا خود مانگنے کی خاطر، پیشے کی خاطر، اسی کو جاب بنا لیا، اسی کو اپنا پیشہ بنا لیا،
تو یہ فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا پیشہ ور آدمی ہے، اس کو پیشہ بنا لیا ہے، وہ آپ اس کو مال زکات میں سے نہیں دے سکتے آپ. تو یہ دو لوگ ہو گئے. نمبر 3 والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والے. کام کرنے والے مطلب باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد بھی آج بھی عرب دنیا میں بیت المال ہیں. بیت المالوں میں باقاعدہ طور پر کام کرنے والے اپنا وقت پورا سب بیت المال کے لیے دیتے ہوں، یا تو اس کی نگرانی کی حیثیت سے، یا پھر جو ہے لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو لوگ زکات دینے والے ہوتے ہیں ان کے پاس، امیروں کے پاس جاتے تھے، جن کے کھیت ہوتے تھے، جن کے باغ ہوتے تھے، جن کے پاس جانور ہوتے تھے، یا جن کے پاس سونا چاندی ہوتا تھا. یہ لوگ جاتے تھے اور شرعی اعتبار سے حساب کرتے تھے، حساب کر کے ان کی 2.5% زکات فکس کر کے آتے تھے اور اس کو لے کر آ کے بیت المال میں جمع کرتے تھے. تو اس کے لیے ٹیم ہوتی تھی وہ کام کرنے کے. تو یہ لوگ اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ کر اسی کے لیے لگ گئے ہیں، وقف کر دیے ہیں. تو بصورت تنخواہ کی صورت میں، سیلری کی صورت میں زکات کے مال سے اس آدمی کو بھی دے سکتے ہیں. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، ہماری زبان میں بولتے ہیں دل رکھنے کے لیے، بولتے ہاں دل رکھنے کے لیے. تالیف قلب، اس میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، غور سے سن لیں. نمبر 1 نیا مسلمان ابھی جسٹ اسلام میں داخل ہوا ہو، گرچہ وہ مالدار ہو، کیا ہو، مالدار ہو، اسلام لایا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے، اسلام سے اس کا میلان اور بڑھانے کے لیے، تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہ سکے. کچھ تحفے کی شکل میں یا کچھ رقم کی شکل میں اس کو مال زکات میں سے دے سکتے ہیں. نیا مسلمان، نو مسلم بولتے ہیں، نو کے معنی نیا، فارسی لفظ ہے. تو نئے مسلمان کو مال زکات میں سے ثابت قدمی کے لیے مال دے سکتے ہیں. ایک صورت ہوگی. نمبر 2 کافر ہے، کافر کو زکات نہیں دے سکتے، ذہن میں رکھیں آپ. مگر یہاں پر ایسا کافر ہے کہ آپ اگر اس کو زکات دیں گے ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، یا اسلام سے محبت کرنے والا کافر ہے، اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے اس کو. کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاں مسلمانوں سے اور اسلام سے کافی محبت رہتی ہے. تو ہم اس غرض سے دیں کہ ہمارے مال زکات دینے سے یہ اسلام قبول کر لیں، یا آپ اس کے حالات جانتے ہوں کہ یہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اسلام کے قریب ہوتے جا رہا ہے، تو اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے مال زکات دے سکتے ہیں. 2 طرح کے ہو گئے تالیف قلب میں. نمبر 3 کافر، ایسا کافر جس سے اسلام کا اور مسلمانوں کا دفاع کرتا ہو. کیسے؟ مسلمانوں پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئیں، چاہے وہ آج کل کے حالات میں لے لیں، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ لے لیں، یا پھر اس سے پہلے بابری مسجد کا مسئلہ، NRC کا مسئلہ، CA کا مسئلہ. ان مسائل میں کئی کافر، ایسے کافر جو کھڑے تھے مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے تھے اور برابر جو ہے مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے لڑ رہے تھے. ہاں ایسے کافروں کو بھی، یا پھر کافر لیڈر ہے مگر مسلمانوں کی اور اسلام کو بہت سپورٹ کرتا ہو، ان کا دفاع کرتا ہو، ڈیفنس کرتا ہو، ایسے کافر کو بھی دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے اس کو بھی زکات دے سکتے ہیں، اور یہ بھی تالیف قلب میں آئے گا. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے تالیف قلب میں. تو کل کتنے ہو گئے؟ 4. فقیر، مسکین، کام کرنے والے اور دل رکھنے والے، نیا مسلمان. اس میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، میں نے بتایا. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں. ابھی غلامی کا سسٹم تو نہیں ہے، پہلے غلامی کا سسٹم ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ غلامی کا سسٹم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فضائل بتائے غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں کہ غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا الحمدللہ. وفی الرقاب میں علماء اکرام لکھتے ہیں آج کے دور میں
وہ آدمی، وہ مظلوم مسلمان جو بنا کسی جرم کے سلاخوں کے پیچھے ہے، بنا کسی جرم کے سلاخوں کے پیچھے ہے، اب اس کو باہر نکالنے کے لیے پیسہ درکار ہے، رقم درکار ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ایسی رقم درکار ہے۔ اب گھر والے سب پریشان ہیں کیونکہ وہی ایک سہارا تھا گھر کا۔ ایسے مسلمان کو سلاخوں سے باہر لانے کے لیے، جیل قید خانے سے باہر لانے کے لیے، ایسے مسلمان کو اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں حکومت کے، ان اخراجات میں مال زکات بھی داخل کر سکتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ فی الرقاب میں آج کے اعتبار سے لوگ شامل ہو جائیں گے۔ وفی سبیل اللہ وفی الرقاب والغارمین۔ نمبر 6، قرض دار۔ کیسا قرض دار؟ واقعی اپنی بنیادی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، تجارت کے لیے قرض لیا ہو، یا پھر جو ہے ہسپتال میں والدہ تھے، بہن تھی، بیوی تھی، اولاد تھے، ایسے وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے، قرض لے لیا مگر لوٹانے میں کافی مشکل ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، اس قرض کی وجہ سے اس کی بنیادی ضروریات زندگی پر اثر پڑ رہا ہے۔ قرض اتنا بڑا لے لیا ضرورت کی خاطر، اور واقعی ضرورت تھی، وہ ضرورت کی خاطر قرض لے لیا، اب لوٹانے کے لیے اس کا انکم اتنا نہیں ہے، اگر جمع کر کے 3 سال 4 سال بھی لگائے تو مکمل نہیں ہوتا وہ قرض۔ تو ایسے قرض دار کا قرض دور کرنے کے لیے مال زکات سے وہ قرض دور کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایسا قرض دار، دوسرا مسلمان مجبوری میں تھا، اس کی مجبوری دور کرنے کے لیے اس نے اپنا سرمایہ لگا دیا، اب یہ خود قرض دار ہو گیا، تو ایسے قرض دار کو بھی مال زکات دینا چاہیے۔ ہاں، ایسا قرض دار نہیں کہ قرض لیا ہے مگر اس کی بنیادی ضرورتیں چل رہی ہیں اور یہ قرض بھی لوٹا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے قرض میں 50 لاکھ کی کار لے لیا، ہاں 25 لاکھ ادا کر دیا، 25 لاکھ ابھی ادا نہیں کیا، بنیادی ضرورتیں بھی چل رہی ہیں، اب 25 لاکھ دینا ہے، بیچارہ مشکل ہو رہا ہے، چلو ہم اس کو اٹھا کے اس کو زکات دے دیں گے، نہیں دے سکتے۔ کون بولے اس کو 50 لاکھ کی کار لینے کے لیے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ کی کار بھی کام چل سکتا تھا، یا اسی کار کو بیچنے سے قرض اس کا لوٹایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے قرضدار کو ہم زکات نہیں دیں گے۔ ایسا قرضدار، یہ قرضدار ہونے کی وجہ سے اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، بیسک ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں میں بتایا ہوں، کھانا پینا، پہننا، رہنا، تعلیم، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، ان بنیادی ضروریات پر اگر اثر پڑتا ہو تب ہم ایسے قرضدار کو زکات دیں گے۔ 6 ہو گئے۔ نمبر 7، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں مطلب کیا؟ یہاں پر علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جہاد کے لیے وفی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر، جیسے اگر واقعی اسلامی حکومت ہے، جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو تلوار کا خرچ ہو، گھوڑوں کا خرچ ہو، یا جو بھی اسلحہ کا خرچ ہو اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور آج کے دور میں یہ راستہ نہیں ہے تو لہذا کلوز ہے میٹر۔ مگر دیگر علماء کہتے ہیں وہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد طرح طرح کے ہیں، جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے سے جہاد، زبان کے ذریعے سے جہاد۔ ہاں، زبان کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ مطلب کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے تو اس کے دفاع میں، اس کے ڈیفنس میں کوئی جواب دیتا ہو۔ قلم، کوئی اسلام کے خلاف لکھتا ہو تو یہ قلم کے ذریعے سے اس کا دفاع کرتا ہو، ڈیفنس کرتا ہو۔ یہ چیز کہاں سکھائی جاتی ہے؟ مدارس میں، مراکز میں، ایسی جگہوں پر سکھائی جاتی ہے۔ ہر وہ سینٹر، ہر وہ مرکز جہاں اسلام کی اشاعت ہوتی ہو، ہر وہ سینٹر، ہر وہ مرکز، ہر وہ مدرسہ جہاں اسلام پھیلتا ہو، اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہو، اسلام کو پھیلانے کی اور اسلام کا تعارف کرایا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر مال زکات دے سکتے ہیں۔ اور یہی قول صحیح ہے کہ مدارس وغیرہ
یہ مستحق جگہ ہوتے ہیں. غریبوں کو تعلیم دی جاتی ہے, دیگروں کو تعلیم دی جاتی ہے, اور مدرسوں سے نکلنے والے اسلام پھیلاتے ہیں, اسلام کی تعلیمات عام کرتے ہیں. تو ایسے مدارس کو بطور زکوٰۃ آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. بلکہ آج کے دور میں سب سے اہم ضرورت ہے تعلیم کے میدان میں. عصری تعلیم بھی اگر ہے, کوئی انگریزی تعلیم حاصل کر رہا ہے مگر فیس نہ بننے کی صورت میں وہ اپنی تعلیم کو روک لیا ہے, تو ایسے مسلمان کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے تعلیم دے سکتے ہیں. بلکہ آج کے دور میں سب سے اہم جگہ ہے تعلیم کے لیے, زکوٰۃ دیجیے آج کے دور میں. وہ فی سبیل اللہ. نمبر 8 وہ بنی السبیل, راستہ کٹا ہوا مسافر. ایسا نہیں جو ڈھونگ بنا لیتے ہیں, جو اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ میں بہت دور سے آ گیا, میرا فون کھو گیا, میری پرس کھو گئی, مجھے فلاں پکڑ لیے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. ڈھونگنے اگر واقعی حقیقی آدمی ہے, واقعی اس کا سب کچھ چلا گیا ہے, آپ مال زکوٰۃ میں سے ٹکٹ کروا کے وہاں تک بھجوا دے سکتے ہیں, اس کی منزل کو پہنچا دے سکتے ہیں. یا واقعی وہ خسارے میں پڑ گیا تو کچھ مال دے کر مال زکوٰۃ میں سے اس کی ٹکٹ کروا کر کے اپنی منزل کو پہنچا سکتے ہیں. یہ 8 لوگ ہیں جہاں پر زکوٰۃ دینا ہے. یہ 8 کے علاوہ 9ویں جگہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کل کے درس میں انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر غلطیاں ہیں, زکوٰۃ دینے میں بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں, غلط لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. انشاءاللہ کچھ مقامات میں نوٹ کر کے آؤں گا باذن اللہ, اور کل کے درس میں بتاؤں گا کہ غلطیاں آج ہمارے معاشرے میں کتنی کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالنے کی اور صحیح مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عبادات, روزے, قیام, سجود, رکوع قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.